السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 955، سورۃ القصص، آیت نمبر 43 تا 46، پارہ نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اس کے بعد کہ ہم نے پہلی نسلوں کو ہلاک کر دیا جو لوگوں کے لیے دلائل اور ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور اس وقت تو مغربی جانب میں نہیں تھا جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم کی وحی کی، اور نہ تو حاضر ہونے والوں سے تھا، اور لیکن ہم نے کئی نسلیں پیدا کی، پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی، اور نہ تو اہل مدین میں رہنے والا تھا کہ ان کے سامنے ہماری آیات پڑھتا ہو، اور لیکن ہم ہمیشہ رسول بھیجنے والے رہے ہیں۔ اور نہ تو پہاڑ کے کنارے پر تھا جب ہم نے آواز دی، اور لیکن تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے تاکہ تو ان لوگوں کو ڈرائے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، آتینا، ہم نے دی موسیٰ کو الکتاب کتاب، من بعد، اس کے بعد کہ اہلکنا، ہم نے ہلاک کیا، القرون الاولی، پہلی امتوں کو، بصائر، اس حال میں کہ وہ بصیرتوں والی تھی، للناس، لوگوں کے لیے، وہدن، اور ہدایت، ورحمتن، اور رحمت، لعلہم، تاکہ وہ یتذکرون، نصیحت حاصل کریں۔ وما کنتا، اور نہیں تھے آپ، بجانب الغربی، مغربی جانب، اذ، جب، قضینا، ہم نے وحی کی، الی موسیٰ کی طرف، الامر، معاملے کی، وما کنتا، اور نہیں تھے آپ، من الشاہدین، حاضر ہونے والوں میں سے، ولیکننا، اور لیکن ہم نے، انشانا، پیدا کی، قروناً، کئی امتیں، فتطاولا، پھر لمبی ہو گئیں، علیہم، ان پر، العمر، عمریں، وما کنتا، اور نہیں تھے آپ، ساوین، مقیم، فی اہل مدینہ، اہل مدین میں،
تتلو کہ آپ تلاوت کرتے، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیتیں، ولیکننا اور لیکن ہم ہی، کننا ہیں، مرسلین بھیجنے والے، وما کنتا اور نہیں تھے آپ، بجانب طور طور کی جانب، اذ جب، نادینا ہم نے آواز دی تھی، ولیکن اور لیکن، رحمتن رحمت ہے، من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے، لتنذرا تاکہ آپ ڈرائیں، قومن اس قوم کو، ما اتاہم نہیں آیا ان کے پاس، من نذیر کوئی ڈرانے والا، من قبلی کا آپ سے پہلے، لعلہم شاید کہ وہ، یتذکرون نصیحت حاصل کریں۔ پیارے بھائیو اور میری بہنوں، سورۃ القصص میں سے آج کی آیات بینات، اللہ پاک پروردگار نے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تورات عطا کی اور فرمایا کہ ہم نے پہلے کئی نسلوں کو ہلاک کر دیا، یعنی جو کافر اور مشرک تھے وہ ہلاکت سے دوچار ہو گئے، کسی پر زلزلہ آیا تو کسی پر سیلاب آیا، کسی کے اوپر طوفان آیا تو کوئی چیخ کے ساتھ ہلاک کیے گئے، تو کوئی آندھی اور ہواؤں اور طوفانوں کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے، اور بچائے گئے وہ لوگ جو ایمان لانے والے تھے۔ اور یہ تورات، اس کے اندر دلائل تھے اور ہدایت تھی اور رحمت تھی۔ تو اللہ نے تورات کیوں نازل کی؟ کہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ خوش نصیبوں نے نصیحت حاصل کر لی اور بد نصیب جو ہیں وہ اس سے محروم رہے۔ کفار کا اعتراض یہ تھا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد میں یہ باتیں نہیں سنی جو آپ ہم سے کر رہے ہو۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مکہ بھیجا، عرب بھیجا، اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے عرب بھیجا، اور شعیب علیہ السلام کو علیہم الصلاۃ والسلام۔ تو کافروں کا یہ اعتراض کہ جو دعوت اور جو پیغام آپ لے کر آئے ہم نے اپنے آباء و اجداد میں نہیں سنی، یہ اعتراض جھوٹ پر مبنی تھا۔ اللہ نے آپ سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے اور انہی میں ایک جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام بھی تھے، تو یہ کافروں کا اعتراض حقیقت پر مبنی نہیں۔ پھر یہ کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے موسیٰ علیہ السلام کے حالات کو بیان کیا، موسیٰ علیہ السلام کا مدین پہنچنا اور 2 لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلانا، وہاں اس بزرگ کی ان 2 لڑکیوں میں سے ایک بیٹی کے ساتھ نکاح ہو جانا، بزرگ کی 2 میں سے ایک بیٹی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا نکاح اور شادی ہو جانا، وہاں 10 سال پورے کرنا، اور پھر مدین سے مصر آنا، اور مصر میں راستے میں واپسی آتے ہوئے طور پہاڑ کے قریب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز کا آنا اور اللہ کی وحی کا آنا، اور موسیٰ علیہ السلام کو معجزات کا عطا ہونا، اور موسیٰ علیہ السلام کا رسول بنایا جانا، یہ تمام باتیں نبی پاک علیہ السلام نے اہل مکہ کو، اہل عرب کو بتائیں، جبکہ نبی پاک علیہ السلام نہ مدین میں رہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصر میں رہے، اور نہ نبی پاک علیہ السلام اس وقت ابھی پیدا ہوئے تھے، نہ پیدا ہوئے، نہ حضور مدین میں رہے، نہ حضور مصر میں رہے، اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدین سے مصر کا سفر کیا۔ لیکن اللہ کی وحی کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے مدین میں موسیٰ علیہ السلام کو جو پیش آیا، مدین سے مصر جاتے ہوئے جو ہوا، اور مصر جا کر جو ہوا، اور اس سے پہلے مصر میں رہتے ہوئے جو کچھ ہوا، حضور نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے آنے والی وحی، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سے تلاوت کر کر کے سب کچھ ہو بہو پوری طرح درست اور درست بتا دیا اور آگاہ کر دیا۔
تو یہ سب کچھ نبی پاک علیہ السلام نے کیسے بتایا؟ اللہ کی وحی کے ساتھ۔ تو اس سے معلوم ہوا نہ پیغمبر حاضر ہوتا ہے، نہ پیغمبر ناظر ہوتا ہے، اور نہ پیغمبر عالم الغیب ہوتا ہے۔ پیغمبر جو بھی بتاتا ہے اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کے ساتھ ہی بتاتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طور پہاڑ کی بات کی یا کہ جو ہے وہ مدین کی بات کی، تو بار بار یہی کہا کہ آپ اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے، اور آپ کیسے موجود ہوتے جبکہ آپ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ تو اب اللہ نے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنایا، جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی، اسی طرح اللہ نے جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا، اور اللہ نے اسی طرح نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام اللہ اور قرآن مجید فرقان حمید عطا فرمایا۔ تورات کی تعلیمات منسوخ ہو چکی، تورات کو یہودیوں نے خلط ملط کر دیا، جبکہ اس کے اندر ہدایت بھی تھی، اس کے اندر رحمت بھی تھی۔ اب اس کی تعلیمات مجروح ہو چکی، تبدیل کی جا چکی، اور وہ منسوخ ہو چکی۔ اب قرآن مجید ہے، اس میں ہدایت کے دلائل بھی ہیں، اس میں ہدایت بھی ہے، اور اس میں رحمت بھی ہے، اور قیامت تک کے لیے اب حضور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نہیں، قیامت کی دیوار تک کنٹینیو رہنا ہے، جاری اور ساری رہنا ہے۔ تو لمبی مدت کے بعد اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ تاکہ وہ بھولا ہوا سبق ان کو یاد کرائے، اور امتیں جو سبق بھول چکی وہ سبق کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ سبق تھا لا الہ الا اللہ کا، کہ لمبی مدت کے بعد آپ کو بھیجا گیا، اور آپ کا کام بھی وہی ہے، آپ کی ڈیوٹی بھی وہی ہے، آپ کی ذمہ داری بھی وہی ہے جو اللہ نے آپ سے پہلے پیغمبروں، نبیوں اور رسولوں کے ذمے لگائی۔ ہاں، حضور نبی کریم علیہ السلام خاتم النبیین والمرسلین ہیں۔ اب قیامت تک کے لیے نہ کوئی نبی اور رسول بنا کر بھیجا جائے گا، نہ کسی اور کتاب نے آنا ہے۔ یہی شریعت، یہی رسول، یہی نبی، یہی قرآن اور یہی پیغمبر کی سیرت قیامت تک کے لیے جو کلمہ پڑھنے والے ہوں گے ان کے لیے رہنما ہوگی اور ان کے لیے اصول ہوگی۔ اور آپ کو کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، یعنی آپ سے پہلے ایک لمبی مدت بیچ میں خالی، ورنہ ان لوگوں کی طرف بھی، اہل عرب کی طرف بھی اللہ نے حضرت ابراہیم کو، اسماعیل کو، جناب شعیب کو علیہم السلام بھیجا، لیکن بیچ کی ایک لمبی مدت خالی رہی۔ ہاں، ارد گرد کی دیگر دنیاوں کے اندر اللہ رب العالمین بنی اسرائیل میں سے نبی اور رسول مبعوث فرماتے رہے، اور ان پیغمبروں کی دعوت عرب کے اندر اور اہل مکہ کو پہنچتی رہی۔ تو خاص عربوں کے اندر ایک لمبی مدت کے بعد اللہ نے بنی اسماعیل میں سے جناب حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ کی ڈیوٹی بھی آپ سے پہلے جو نبی اور رسول بھیجے گئے انہی جیسی، کہ آپ کا کام ہے کہ ان کو ڈرائیں کہ یہ لات اور منات کی، یہ عزا اور یغوث کی، یہ مورتیوں اور بتوں کی، ہاں جی، ان کی عبادت چھوڑو اور ایک اللہ کی عبادت کرو۔ جو ڈر گیا اور بتوں اور مردوں کی پوجا کو چھوڑ دیا تو اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اور جو بتوں اور مردوں کی پوجا پہ لگا رہا اور بت اور مردہ پوجا کرتے ہوئے مر گیا تو ان کے لیے پھر جہنم کا پیغام ہے، اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، اور جو کہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔